गुनाह दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं तर्क मामूर और एक को कहते हैं फ़िअल महजूर। क्या मतलब कि एक तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया कि तुम करो, उसको अगर कोई ना करे तो इसको करेंगे, कहेंगे तर्क मामूर, कि अमर था मगर इसने इसको न किया। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला किसी चीज से मना करे कि मत करना और वो कर बैठे, तो इसको कहेंगे फ़िअल महजूर। चुनाचे सबसे पहला गुनाह जो हुआ वो तर्क मामूर था। कैसे कि रब्बे करीम ने जब हुक्म दिया उसजुदू ले आदम, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा, उसने नाफरमानी की, वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। तो सबसे पहला गुनाह वो तर्क मामूर का हुआ। और फिर दूसरी खता जो हुई वो आदम अलैहिस्सलाम से, वो क्या हुई? फ़िअल महजूर, कि रब्बे करीम ने मना किया था कि तुमने इस दरख्त के फल को नहीं खाना, और उन्होंने भूल के उसको खा लिया। तो इंसान के गुनाहों का ताल्लुक बाज़ औक़ात जवारिश के साथ होता है और बाज़ औक़ात दिल के साथ होता है। जवारे से मुराद आंखें, जुबान, कान, हाथ पांव, ये इंसान के जवारे हैं, ऑर्गन्स हैं। और एक इंसान का दिल, उसके साथ जिन गुनाहों का तकब्बुर है वो है किब्र, उजब, रिया, शुह, हुब्ब माल, हसद और बुग़्ज़ और गज़ब। इन तमाम गुनाहों का ताल्लुक इंसान के दिल के साथ है। अब समझने वाली बात यह है कि दिल का गुनाह ज्यादा नुकसानदेह होता है बनिस्बत आज़ा के गुनाहों के। वो कहते कि मासियत आदम कानत मासियत जारही, आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई तो वो उनके आज़ा और जवारिह की कोताही थी, गलती थी, भूल थी। नतीजा क्या हुआ कि निसियान हो गया, भूल हो गई। तो ये जवारिह का मामला हुआ ना, ज़ौफ़ुल इरादा, इरादे में कोताही। तो आज़ा की वजह से जो गुनाह हुआ, फौरन तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। लेकिन जो इब्लीस की मासियत थी, कानत मासियत क़ल्ब, वो दिल की मासियत थी। क्यों? उसने तकब्बुर किया था, अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। और ये दिल की जो कोताही होती है, फकानत गाइरतन मुतमक्किनतन, ज्यादा गहरी, साकिनतन फी आमाक़िही, दिल की गहराइयों में होती है। लिहाजा उसका नतीजा क्या मिला कि रब्बे करीम ने फरमाया फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। और ज़िक्र सलूक का बुनियादी मकसद जवारिह के गुनाहों से भी बचना, मगर उससे भी ज्यादा दिल के गुनाहों से बचना, क्योंकि जिन गुनाहों का ताल्लुक दिल से है वो मुहलिकात। इसीलिए हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तसव्वुफ़ का मकसूद क्या है, तो फरमाया कि तसव्वुफ़ का मकसूद ये है कि इंसान के रग रग और रेशे रेशे से गुनाहों का खोट निकल जाए। अब इसमें कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो जारी हो जाते हैं, लिहाजा उनका गुनाह भी ज्यादा। मिसाल के तौर पे बिदअत पे अमल करना। इसीलिए नफ्स गुनाह करवाता है लज्जत की खातिर, मगर शैतान ऐसे गुनाह को पसंद करता है कि जो इंसान गुनाह करे और उससे तौबा की तौफीक भी ना हो। अब जो आदमी किसी बिदअत पे अमल कर रहा है तो वो तो उसको नेकी समझ रहा है, तौबा कैसे करेगा? इसीलिए मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस मुबारका लिखी कि जिस कौम में कोई बिदअत आ जाती है
اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کی ایک سنت کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس قوم کے اندر قیامت تک سنت نہیں لوٹائی جاتی۔ اسی لیے جو سالک آگے بڑھنا چاہے وہ تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے، اور ایسے گناہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو قتل کرنے کا ایک عمل شروع ہوا انسانوں میں۔ قیامت تک جو قتل کرے گا، قاتل کو تو اس کا گناہ ہوگا، لیکن ابتدا کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے ایک عمل کو جاری کر دیا۔ اسی لیے ایسا عمل کرنا کہ جس کا فساد مرنے کے بعد بھی چلتا رہے، یہ انسان کے لیے اور بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی ابتدا چھوٹی ہوتی ہے، انتہا بڑی ہوتی ہے۔ اول ذنب ابلیس معصیۃ، ابلیس کے گناہ کی ابتدا معصیت تھی، وآخرہ کفر، اور اس کی انتہا کیا تھی؟ کفر تھی۔ اور اول ذنب قابیل شہوت، قابیل کے گناہ کی ابتدا شہوت تھی، وآخرہ شقوت، اور آخر میں اس کو شقاوت نصیب ہوئی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے، اور جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے اتنے کرے۔ الاعمال تشفع لصاحبها عند اللہ وتذکر به اذا وقع فی الشدائد، بندے کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس علیہ السلام میری پاکیزی شان بیان کرنے والے نہ ہوتے، للابث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا سبب ان کا تسبیح پڑھنا بن گیا کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان گناہ کرے تو استغفار بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، تو نیک اعمال اس کے لیے بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مشہور شعر ہے وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ، عجیب شعر کہا کسی نے، وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنبٍ وَاحِدٍ، اور جب محبوب کسی ایک غلطی کا ارتکاب کر لیتا ہے، جاءت محاسنہ بألف شفیع، تو اس کی خوبیاں ہزار شفاعت سفارش کرنے والے کو لے کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹا غلطی بھی کر دے تو وہ ماننے سے انکار کرتی ہے، کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتی ہے، اس لیے کہ غلطی ایک ہوتی ہے اور بچے کی اچھائیاں کئی سامنے ہوتی ہیں، لہذا اس کی برائی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ تو انسان اگر نیکی کرتا ہو تو پروردگار عالم اس کی خطا کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہاں، جتنا بھی انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، اور کبھی تو اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ کئی مرتبہ انسان ایک گناہ کرتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کیا تو تھا گناہ، مگر اس سے کر لی سچی توبہ، اور توبہ اللہ کے ہاں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے قیامت کے دن شیطان حسرت کرے گا بعض بندوں پر کہ میں نے ان سے گناہ کروائے ہی کیوں تھے۔
کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اللہ کو پسند آ گئی. چنانچہ گناہ کے حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چھوٹا بڑا بنتا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کنوارا ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کرے تو یہ کم درجے کا گناہ. شادی شدہ ہو اور پھر ارتکاب کرے تو زیادہ گناہ. پھر اگر کنواری عورت سے گناہ کیا تو یہ چھوٹا گناہ نسبتاً. شادی شدہ سے کیا تو یہ متزوجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے بڑا گناہ. اور اگر پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. پھر اگر وہ پڑوسی رشتہ دار ہے تو اس میں چونکہ آپس میں صلہ رحمی بھی ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے اور بھی زیادہ کبھی ہو گیا. حق القرابہ ہے. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا خاوند نیکی کے کام کے لیے نکلا اللہ کے راستے میں تو المرأۃ المغیبہ التی غاب زوجها فی طاعت اللہ، اس سے گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہو گیا. اور اگر کوئی آدمی اتنا شقی القلب کہ وہ محرم عورت سے زنا کرتا ہے تو اور بھی زیادہ کبھی. اور اس میں بھی اگر حرمت مطاہرت آ گئی. حرمت مطاہرت کا مطلب کہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں جیسے سسر اور بہو کا رشتہ، داماد اور ساس کا رشتہ. اگر اس میں گناہ ہوگا تو پھر اور بھی زیادہ قباحت آ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ گناہ تو ایک تھا لیکن حالات کے ساتھ ساتھ اس کے شدت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے اور مکان کے ساتھ بھی اس میں زیادتی ہوتی ہے. ایک آدمی ایک گناہ باہر کرے تو کم، مسجد میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، حدود حرم میں کرے تو اور بھی برا، بیت اللہ میں کرے تو اور بھی زیادہ برا. اسی طرح حرمت زمان عام دنوں میں کرے تو کم برا، اور اگر رمضان المبارک میں کرے تو اور بھی زیادہ برا، ذی الحجہ میں کرے تو اور بھی برا، اور اگر میدان عرفات میں کرے تو اس سے بھی زیادہ برا. تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی شدت مکان اور زمان کے اعتبار سے بڑھتی چلی جاتی ہے.